آج کی گفتگو محبوب سبحانی قدس سرہ کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے جو مین تھیم ہے، جو بنیادی باتیں ہیں، وہ حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 چیزوں میں تقسیم کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں۔ 3 چیزوں کی لازمیت لوگوں کو قرار دیتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اختیار کیا جائے تو انسان کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ جن میں پہلی چیز ہے اوامر، یعنی وہ امور جس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیمات دی ہیں، ان اوامر کی پابندی اپنی زندگی میں کرنا۔ اور دوسری چیز ہے نواہی، یعنی جن امور سے، جن کاموں سے، جن باتوں سے اللہ و رسول نے منع کر دیا ہے، ان چیزوں سے اجتناب کرنا، دور رہنا، بچنا، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے رضا بالقدر، یعنی انسان کی تقدیر میں اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہے، خیر کی صورت میں، بھلائی کی صورت میں، یا راحت و آرام کی صورت میں، یا دکھ، پریشانی، مصیبت کی صورت میں، جو کچھ بھی من جانب اللہ ہے جو بندے کو پہنچ رہی ہے، اس پر اللہ کی تقدیر کے ساتھ راضی رہنا۔ یہ 3 وہ امور ہیں جس پہ اگر عمل کر لیا جائے تو حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں انسان بہت ساری پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ ان 3 امور پہ عمل کرنے کے بعد جو چیز پیدا ہوگی اس کا نام ہے تقویٰ۔ آپ شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، شریعت کے اوامر کی پابندی کر رہے ہیں، اسلام نے جن چیزوں کو روکا ہے کرنے سے، ان چیزوں کے کرنے سے رک رہے ہیں، اور رضا بالقدر آپ کی زندگی گزر رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ہر چیز میں گراوٹ آئی ہے تو اس میں بھی گراوٹ آئی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، عمامہ و جبہ اور طرح طرح کی رنگینیوں میں گم ہو جانے کا نام تقویٰ رکھ دیا ہے، جبکہ نفس و خواہشات سے اوپر اٹھ کر، دنیا سے منقطع ہو کر خدا کے ہو جانے کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت محبوب سبحانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صاحب تقویٰ ہو، تمہاری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ تم نفس کے مخالف بن کر مخلوق کے حرام اور مشتبہ مال سے، ان کے احسانات سے، ان سے خوف زدہ ہونے سے، اور ان سے امیدیں باندھنے سے، اور جو کچھ مال و متاع دنیا لوگوں کے پاس ہے ان کی طلب و حرص سے اس طرح آزاد اور بے نیاز ہو جاؤ کہ ساری کائنات تمہاری نگاہ میں اس درخت کی طرح ہو جائے جو کبھی پھل دینے اور کبھی پھل نہ دینے کی وجہ سے تمہاری توجہ کا مرکز نہیں بن پاتی۔ بہت سارے درخت ہیں، بہت سارے پیڑ پودے ہیں جس پہ پھل ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، ہم اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ہماری توجہ بھی ادھر نہیں ہوتی۔ حضرت محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ دنیا کے لوگ، ان کے پاس جتنی بھی نعمتیں، دولت، مال، جو کچھ بھی ہے، ان کے پاس سے تم ایسے گزر جاؤ کہ تمہاری توجہ ادھر نہ ہو بلکہ تمہاری توجہ اللہ کی طرف رہے، تو یہ ایک پہچان ہے تقوی کی۔ دوسری اہم پہچان جو حضرت محبوب سبحانی قدس سرہ بیان کرتے ہیں وہ بڑا ہی اہم ہے، اس اعتبار سے کہ انسان اگر اسے اختیار کر لے تو اسے تمام چیزیں حاصل ہو سکتی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں جو خیالات، جو باتیں، جو خواہشیں دل کے اندر پنپ رہی ہیں، پیدا ہو رہی، جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہے اسے ایک صاف و شفاف تشت میں نکال کر رکھو، اور پھر سرے بازار تمام لوگوں کے بیچ اسے لے کر کے گھومو، لوگوں کو دکھاؤ، اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہ ہونی چاہیے جس کو دکھانے میں تمہیں شرم محسوس ہو۔ یعنی اس قدر پاک و صاف ستھرا نکھرا ہوا دل ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے آئے تو تمہیں اس پہ شرمندگی محسوس ہو۔ تو یہ ہے تقوی کی پہچان۔ یعنی ظاہر تو پاک صاف انسان کا رہنا ہی چاہیے، اس ظاہر کی طہارت کے ساتھ اصل چیز ہے دل کی طہارت۔ دل کی طہارت اگر حاصل نہیں ہے تو مان لیجئے کہ تقوی حاصل نہیں۔